مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی، آپ ماہر نفسیات ہیں اور CEO ہیں امید شفا کی، ڈاکٹر سدرا شہزاد۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ تصویرہ میں خوش آمدید کہیں گے۔ اومیکرون کرونا کی ایک نئی شکل اور یقیناً اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہمیں ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی۔ نفسیاتی طور پہ دیکھا جائے تو کتنا زیادہ اثر انداز ہوا ہے یہ ہماری زندگی میں؟ اچھا، پہلے تو میں پروگرام سے پہلے جب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا تھا میں سن رہی تھی کہ سائیکولوجیکل ایشوز ہو رہے ہیں، لوگوں کو ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے، کاؤنسلنگ کیسے لینی چاہیے۔ مجھے جو چیز فیل ہو رہی تھی جب ہم فیلڈ ہوتے ہیں تو لوگوں کے اندر سب سے بڑی تو پرابلم یہ ہے کہ پیپل ڈونٹ ہیو ریئلائزیشن کہ سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں میڈیکل ایشوز پتہ ہیں، بخار ہو جائے گا، ہم نے سوچا کہ اچھا بخار نہیں کرنا، فلو نہیں ہونا چاہیے، یا آپ کو جو ہے وہ جسم میں درد ہوگا تو دیز آر دا سمپٹمز آف کرونا کے ہیں، یا یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نے میں سے کسی نے بھی جنرلی بھی، کیونکہ ہماری لائف کا پیٹرن نہیں رہا، ہم لوگوں نے کبھی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ کام نہیں کیا، سائیکولوجیکل ہیلتھ کو کبھی دیکھا نہیں۔ تو جب تک معاملہ ہاتھ سے نکل نہیں جاتا آپ کو بالکل ڈپریشن، ایون کو جب آپ نے اسٹارٹ میں سنا کہ جب کرونا آیا تو ریلیشن شپ ایشوز بہت زیادہ ہونے لگے، آپ کے ورک ریلیٹڈ ایشوز بہت زیادہ ہیں۔ کرونا سے بھی جو ہے وہ سائیکولوجیکل ایشوز ہوئے، لیکن کرونا کی جو سائیڈ افیکٹس تھے اس میں زیادہ لوگوں کو ہوا کہ دے ہیو ٹو بی ایٹ ہوم، گھر کیسے چلے گا، جس بندے جب یہ کرونا اسٹارٹ ہوا آئی واز ٹیچنگ ان بہیا یونیورسٹی، تو میرا آف سیمسٹر ہو گیا، اور مجھے بہت ایک مزے کی چیز اسٹوڈنٹ سے سننے کو ملی۔ جب اسٹارٹ سے وی ور ان کیمپس، اب آف کیمپس ہوئے تو فرسٹ کلاس میں نے کہا کیسا جا رہا ہے گھر میں، تو مائی اسٹوڈنٹس ور لائک کہ میڈم گھر والوں سے ملے ہیں، اچھا لگ رہا ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی بیٹھے ہی نہیں ان کے ساتھ، جہاں نیگیٹو چیزیں وہاں پازیٹیو بھی چیزیں ہوئیں۔ تو لوگوں کو مطلب آپ کو ایک یونٹی کرنی تھی، آپ کو ان کے ساتھ جو آپ کے فیملی پارٹس تھے، آپ کو ان کے ساتھ سروائیول، آپ کو ان کے ساتھ رہنا، ریلیشن شپ بلڈنگ، یہ سائیکولوجیکل کوپنگ کے اسٹریٹجیز ہیں۔ تو جب ہم یہ کہیں کہ آپ کیسے انزائٹی کو، ڈپریشن کو کنٹرول کریں گے، تو آپ کے جو یہ لوگ ہیں اسفیئر میں، یو نیڈ ٹو بی کہ ان کے ساتھ بلڈنگ کیسے کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں جب آپ ٹھیک کریں گے تو وہ کرونا کے سائیڈ افیکٹس جو ہیں وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گئے۔ یہ جو کرونا کی ایک نئی شکل ہے، اس کی وجہ سے لوگ اب یقیناً بہت زیادہ خوف زدہ دوبارہ ہو رہے ہیں۔ ایک 5ویں لہر کا جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فروری میں وہ پیک پکڑ سکتی ہے، تو ہم لوگوں کی کاؤنسلنگ کیسے کریں کہ مینٹلی طور پہ وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں؟ ہمیں کاؤنسلنگ سے زیادہ ہماری جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اس میں پرو ایکٹیویٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں پہلے سے یہ چیزیں، کیونکہ دیکھیں ہماری نارمل لائف میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہماری زندگیوں میں آتی رہیں، لائک سائیکولوجیکل اسٹریس ہیں، یہ ساری چیزیں۔ میڈیکل ڈیزیز کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں، ایون دو لوگ یہ کہتے تھے کہ ایڈجسٹمنٹ جن لوگوں کے اندر اچھی ہے، جن کی فزیکل ایکٹیویٹی اچھی ہے، انہوں نے ہوئے بھی، کرونا ہوا بھی، ان چیزوں سے ڈبل کرونا بھی ہمارے ایسے کولیگس ہیں جن کو ہوا، لیکن کیونکہ وہ فزیکلی ایکٹیو تھے، دے ہیو بیٹر کوپنگ اسٹریٹجیز سائیکولوجیکل، تو اور میڈیکلی ان کا کھانا وغیرہ یہ چیزیں اچھی تھیں، ان کے ریلیشن شپ بلڈنگ اچھی تھی، تو ان کے پاس جو ریکوری کے چانسز تھے وہ زیادہ اچھے تھے، اور ان کے اندر سائیکولوجیکل پرابلمز جو ہیں وہ لیسر دیکھے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایک چیز دیکھنی ہے کہ جب ہم ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ آپ کی جو سائیکولوجیکل ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے لیے ہمیں بینگ سائیکالوجسٹ بھی، اور ہمیں بینگ ہیومینٹی اور سوسائٹی میں ایسے ریسرچز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے اندر یہ سائیکولوجیکل اویئرنیس پیدا ہو کہ ہر بیماری کا ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس میں اسٹرانگ رہیں تو آپ میڈیکل چیز سے جلدی ریکور ہو سکتے ہیں۔ ایون وہ کینسر ہو یا وہ کوئی بھی بڑی بیماری ہو، اس میں جو ہے وہ آپ کی موٹیویشن، کیونکہ اس کی موٹیویشن کا ایک فیکٹر یہ ہے کہ آپ کی اویئرنیس ٹورڈز دی ڈس آرڈر یا ڈیزیز وہ زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ بہت ساری چیزیں ہو رہی، جو ایک چیز مجھے لیکنگ لگتی ہے ہمارے گورنمنٹ لیول پہ، اگر جس طرح کہا نا کہ آپ کو یہ، آپ نے ابھی سوال بھی کیا سر سے کہ کیسے ایک بندہ ہے جس نے پہلی اور دوسری ڈوز نہیں لگائی تو وہ تیسری کے لیے کیسے موٹیویٹ کریں گے۔ ہم ریسرچ سائٹ سے تھوڑے پیچھے ہیں۔ اگر ہم جو ہے وہ شارٹ بیسس ریسرچز کریں کہ اگر دیکھیں کرونا کا اگر ایک ویکسین لگ رہی ہے، اس کے شارٹ ٹرم ایفیکٹس کیا آ رہے ہیں،
سال ہو گیا ہے اب تو, اور اس کو کتنا افیکٹ آیا ہے, ایک سال میں کیا پرابلمز آتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کو پرابلمز ہو رہے ہیں, جو ایک متھ بنتے جا رہے ہیں نا, ان کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے, انہیں ہینڈل کیا جا سکتا ہے. تو ہم ان چیزوں سے کافی جو ہے وہ لوگوں میسز کے اندر, کیونکہ کچھ بھی ہو لوگ سائنس کو مانتے ہیں رائٹ, تو ان کے اندر یہ نالج ہے, ایون دو دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ, نفسیاتی پہلو نہ سمجھے, لیکن جب آپ گورنمنٹ لیول پہ آپ سائنٹیفک ریسرچز کریں اور اس میں آپ سائیکالوجسٹ بھی انٹر ہوں, ڈاکٹرز بھی ہوں, اور وہ میڈیکل کا جو ایک ڈیٹا ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کی آتے ہیں, وہ آپ کو کر کے جاتے ہیں کہ اس کو پولیو لگا ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں, تو وہ اس تھرو آپ سینسس کے تھرو آپ ان لوگوں کو ویکسینیشنز اور یہ سب چیزوں کا جب ہم اویئرنیس دیں تو یہ چیزیں زیادہ فروٹفل بھی ہوں گی, لوگوں کے اندر زیادہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی, اور زیادہ جو ہے وہ اس میں پرابلم سے اچھا, اس کے اندر ہماری خوراک کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے, اور کیسی ہم غذائیں یوز کریں تو ہماری ایک نفسیاتی لحاظ پہ ہم اسٹرانگ رہ سکتے ہیں, اور ایسے وائرس کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہمارے اندر ہو سکتی ہے. بالکل, یہ بہت ہی اسٹرانگ افیکٹ ہے, کیونکہ جب آپ نے دیکھا کہ جو لوگ جن کا سالٹی یا شوگری چیزیں کھانے کی طرف بہت زیادہ تھا, ان کا ویسے بھی ڈپریشن میں جانا, بیکاز آپ کو فار اے ویری شارٹ ٹائم شوگری تھنگ جو ہے وہ بہت آپ کو بوسٹ کر دیتی ہیں, یو فیل انرجیٹک اور ساری چیزیں, لیکن لیٹر آن بیکاز یو پٹنگ آن ویٹ اور آپ کا جو امیونٹی ہے وہ لو ہوتا جاتا ہے, تو آپ کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی. وہی والی بات کہ جب آپ ایکٹیو نہیں رہیں گے تو آپ کو ایک اسفیئر میں رہنا ہے, آپ کو اپنی ایڈجسٹمنٹ اس اسفیئر کے حساب سے کرنی ہے, تو آپ کے لیے یہ بوریت والا اسپیکٹ, یہ چیزیں فزیکلی ڈاؤن ہونا, فزیکل جو آپ کی ایبلٹی جب کم ہوگی تو آپ کے مینٹل ایبلٹی, کیونکہ ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی اب بہت ضرورت ہو گئی ہے کہ یہ مائنڈ اور باڈی کے دے آر کنیکٹیڈ. اف یو آر ٹیکنگ کیئر آف یور باڈی اینڈ آپ کو مائنڈ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے تو آپ باڈی کو کیئر نہیں رکھ سکتے. تو جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھانے کا اثر آپ کے دماغ پہ ہوتا ہے. ہم نے جو ایک ایسپیکٹ رکھا ہوا ہے, کھانے کا پرپس آپ کی بھوک ختم کرنا ہے, لیکن جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ چاہے اس بیماری میں ہو یا ویسے ہو, وہ ہماری بھوک ختم نہیں کرتا, وہ ہماری نیڈز, بالکل جو خواہشات ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. تو ہماری روٹی بھی بڑھ گئی ہے, اور ہماری چیزیں جو ہیں, جب تک میم اب گھر پہ ہیں تو چینی نہ کھائیں, اب میٹھا بھی نہ کھائیں, گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اب کچھ نہ کریں, کیونکہ دیکھیں آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ سائیکولوجیکلی زیادہ آپ کو ورنریبل بنائے گا. اگر آپ سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہیں, آپ کا فزیکل ایسپیکٹ اسٹرانگ ہے آپ کا, اور فزیکل ایسپیکٹ میں سب سے ڈائریکٹ پروپورشن جو ہے وہ آپ کا ڈائٹ کا ہے. بالکل, اب آپ کا کس طرح کی ڈائٹری پلان ہونے چاہیے, کیوں ہونے چاہیے. اچھا, اور دوسری چیز کہ آپ کا ریڈیوس بھی ہو جاتا ہے, آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جائے گا, اینڈ یو کین پرولونگ, آپ اس میں جو ہے وہ سروائیول بھی آپ کا اچھا ہو جائے گا. لیکن ہم جو ہیں وہ وی آر ناٹ ایون پرو ایکٹیو, وی آر ناٹ تھنکنگ کہ جی ہم آسان سمجھتے ہیں, ہماری ایک سوسائٹی میں ایک کانسیپٹ ہے, ہمارے ایک پرسیپشن ہے کہ یہ سب پھیلایا ہوا ہے, یہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے دے آر سیکنگ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. تو ہمیں یہ چیزیں بہت سارے لوگ افواہوں پہ یقین کر رہے ہیں, اس کے جو ایک ریسرچ ہے وہ نہیں کر رہے اس کو, کہ اس کے پیچھے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, سچ اور جھوٹ کتنا ہے. مزید بھی آپ سے کووڈ کے اندر یہ جو ایک پورا سلسلہ ہم نے دیکھا, جو اتنے کچھ عرصہ ہم اس پینڈیمک سے گزر رہے ہیں, اب دوبارہ سے ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو کس ایج کے لوگ جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں, اور آپ کے پاس کیسز آئے؟ دیکھیں, زیادہ تر جو نفسیاتی ایشوز کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ ایک تو بچوں میں بہت زیادہ ایشوز آنا شروع ہوئے, کیونکہ ان کے اسکول ایڈجسٹمنٹس بہت زیادہ پرابلم ہو گئی. ان کے ساتھ جو ہے وہ, کیونکہ جب اس طرح کہا نا کہ ایجوکیشن کے کو بہت زیادہ افیکٹ ہوا, تو اس کے بعد بچوں میں بہت زیادہ پرابلمز آئے, بچوں کی وجہ سے جو بڑوں میں ایشوز آ رہے تھے, بیکاز دے آر فائٹنگ ان ڈفرینٹ اسفیئرس. بچوں کے ساتھ ہینڈلنگ کرنا ہے, پیرنٹس کا ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ بڑھ گیا, آپ کا ایڈجسٹمنٹ ایشوز بہت زیادہ بڑھ گئے. تو بزرگوں کا تو یہ تھا کہ ان کو ہم لوگ کے کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ان کی تو ایج فیکٹر ہے, دیٹس وائی, تو وہ ایک اتنا زیادہ سین نہیں ہے ان کلینکس وغیرہ میں یا آپ کے کاؤنسلنگ سیشنز وغیرہ میں. تو جو زیادہ تر پرابلمز آتے ہیں, ایون اگر آپ یہ دیکھیں کہ ڈیورنگ کرونا ڈرگ ریشیو بہت زیادہ بڑھ گیا. اب وہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے, دے ڈونٹ ہیو اینی, جس طرح سر نے کہا الٹرنیٹیوز موجود نہیں ہیں. اگر آپ ایک چھوٹے سے بچے کو جس کو بخار ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو الاؤڈ نہیں, آپ باہر نہیں جا سکتے, تو وہ فرسٹریٹ ہو جائے گا. اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, مطلب سب بچے باہر سے کھیلنے کی آواز بھی آ رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے,
ہی از ناٹ الاؤڈ. تو آپ کے لیے یہ ایڈجسٹمنٹ, کیونکہ ماں باپ کے لیے ایڈجسٹمنٹ بڑا مشکل ہے. ماں باپ کو دیکھا ہے ہم نے, ہماری لرننگ آگے پیچھے کی ہے, جب نہیں موڈ ہوتا تو نہیں کرنا, موڈ نہیں ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میڈیکلی فٹ نہیں ہے, تو آپ کے لیے بچے کو ایڈجسٹ کرنا. لیکن اگر آپ اسی بچے کو یہ کہیں کہ آپ, کیونکہ آپ کی کمیونیکیشن اسکلز ایسی ہوں, آپ کی بچے کے ساتھ ڈیلنگ ایسی ہو, یا بچے کو یہ اویئر کروا سکیں کہ یہ شارٹ ٹائم کے لیے ہے, اگر آپ اس کا احتیاط کرو گے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, ورنہ آپ دوبارہ بیمار ہوگے اور اس کے لیے آپ کو زیادہ عرصے کے لیے بیڈ پہ رہنا پڑے گا. اور آپ کے لیے یہاں کی ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں, آپ کے لیے کوئی کارٹونز لگا دیے جائیں, یا بچے کو کوئی چیز یہاں پرووائڈ کر دی جائے, کچھ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی کریٹ کر دی جائے, یہ چیزیں کرنا ضروری ہے. تو یہ بچوں میں بہت زیادہ پرابلمس دیکھنے میں آئے, کیونکہ بچوں کے اندر جو ہے وہ آپ کی جیسا کہیں نا کہ ووکل نہیں ہے, دے ڈونٹ ایون اویئر آف کہ واٹ از ہیپننگ ود دیم. تو وہ بہت زیادہ, کیونکہ بچوں میں ایگریشن بہت زیادہ بڑھ گیا, وائلنس کے کیسز بہت بڑھ گئے, بچے جو ہیں وہ بلنگ والے کیسز والا, بہت خطرناک بات ہے کہ بچوں کے اندر ایسی جو ہے وہ نفسیاتی بیماریاں. اس میں پرابلم یہ آ جاتے ہے کہ جب بچے دوبارہ کرونا کے بعد اسکول جوائن کیے, تو ایک تو وہ گھر میں رہنے کا ایک ریلیکسیشن والا ماحول بھی ہو گیا کہ نہیں اب اسکول نہیں جانا ہے, کہ رسپانسبلٹی والا فیکٹر لو ہو گیا, بچوں کی اسکول ایڈجسٹمنٹ بہت زیادہ پرابلم ہو گئی, وہاں کے ایشوز بہت زیادہ دیکھنے میں آئے. ایون کہ ٹیچرز جو ہیں وہ ڈائگنوز کرنے تک پہ آ گئے کہ یہ بچہ ADHD ہو گیا ہے, یا بچے کے اندر اس طرح کے کوئی مسائل ہو گئے ہیں جس میں ایگریشن, بلی کر رہا ہے, بچہ کسی کو مار رہا ہے. اب وہ کیا تھا, وہ گھر کے جو ایشوز ہیں کہ گھر میں جو ہے وہ آپ نارمل طریقے سے نہیں رہ پا رہے, آپ کی فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے, آپ کے گھر میں ممبرز زیادہ ہیں, ان چیزوں کی وجہ سے, اور پھر بچہ باہر جا نہیں سکا. کیونکہ ہمیں اگر تھوڑا سا فیئر بھی اگر ہم کہیں تو ہم نے بچے کو زیادہ پروٹیکٹ کر دیا, وہ اس لحاظ سے کر دیا جیسے ہم یہ چیز دیکھیں کہ بچے کو آپ نے باہر نکالنا ضروری ہے, لیکن کیسے نکالنا ہے تاکہ اس بچے کا پیس بھی بنا رہے, بچہ نارمل بھی رہے, اور بچے کو اس میں سے کوئی اتنا جو ڈینجر والا چیز جو ہے وہ بھی نہ ہو کہ بچے کے اندر کوئی پرابلم آ سکتا ہے یا بچے کو احتیاط نہیں کرنی. تو ہمیں وہ چیزیں بچے کے اندر انکلکیٹ کرنی ہے جس میں بچے کے ساتھ, اس کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہو, اور آپ بچوں کو, بڑوں کو, اور ایون یہ جس طرح سے نے کہا کہ ہم بچوں کو کس طرح جوانوں کو یہ بتائیں, تو آپ کے جو گھر کے لوگ ہیں جیسا ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کے اپنے جو ہیں وہ خطرے میں آ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی امیونٹی میڈیکلی یا فزیکل آپ ہوں, لیکن آپ کی وجہ سے جو ونریبل لوگ ہیں, آپ کے گھر کے بچے ہیں, ایون ہو سکتا ہے آپ کے اپنے بچے ہوں, اور آپ کے جو اپنے ماں باپ ہیں وہ خطرے میں آ سکتے ہیں. تو وہ لوگ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی ایٹ لیسٹ یو پیپل آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف, تو ایٹ لیسٹ پھر ہم سے ڈسٹینس رکھو, کیونکہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ خطرے میں رہیں گے, بے شک باہر سے کوئی آئے گا. کیونکہ ہم نے اسٹارٹ میں نوٹ کیا تھا, جب باہر سے ایون کوئی نوجوان بھی کام سے بھی آ رہا ہے تو اس کو باہر کھڑے ہو کے اسپرے ہوتا تھا, اور یہ سب چیزیں کرتے تھے. تو وہ بڑا جو گھر میں موجود ہے اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے ان کو اویئر کرنے کے لیے, ان کو اپنی ریلیشن شپ میں باؤنڈ کرنے کے لیے کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے. ہم صحت مند ہوں گے, ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہوگی, تو ہم ایسے جو بیماریاں ہیں, ایسے جو وائرسز ہیں ان کا سامنا کر سکیں گے, مینٹلی اور فزیکلی فٹ رہیں گے, تو یہ بیماریاں ہم سے دور رہیں گی. لیکن اس کی عادت کیسے ہم اپنائیں, کیونکہ ہم کام 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 اور صرف کام کے پیچھے بھاگتے ہیں, اپنے لیے وقت نہیں نکال پاتے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں کہ ہماری لائف میں سینٹر پوائنٹس ہمارے ڈیسائیڈ ہونے چاہیے. اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ہیبٹ بلڈنگ کیسی ہے. ہم لوگ کی لائف میں یہ ہے کہ وی آر ورک سینٹرڈ, کام کرنا ہے, وی آر منی سینٹرڈ, وی آر ریلیشن شپ سینٹر, ایون میں آن شو بول رہی ہوں, ہم ریلیجیس سینٹر ہیں. ہمارے دین میں یہ ہے کہ میانہ روی ہر چیز کی اختیار ہونی چاہیے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے لائف اسٹارٹس ود یو اینڈ دی اینڈز ود یو. تو آپ کی جب آپ ٹھیک نہیں ہیں, نہ آپ کا کام ٹھیک ہو سکتا ہے, نہ آپ کے لائف کے پیسے آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں, نہ آپ کے ریلیشن شپ چل سکتے ہیں, نہ دین چل سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ نے بیلنس کرنی ہے, تو آپ کو ہیبٹس بنانی ہے جو آپ کے لیے آپ کو فوکس کرتی ہوں. اور یہ وہ والا میں نہیں ہے جس میں یہ کہیں کہ جی میں ہو جائے, وہ جو ہمارے ایگو والا میں ہے. دس میں مینس دیٹ اف آئی لک فارورڈ کہ میں کیسا ہوں, دین میرے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں ان کی مجھے پرواہ ہوگی, ان کے ساتھ میں رہنا چاہوں گا, ان کے ساتھ مجھے خوشی ملے گی. تو یہ چیز فلرش اس طرح کرتی ہے. یو اسٹارٹ ود اینڈ یور فیملی اینڈ دین یور سوسائٹی اینڈ دس ورلڈ. تو ہماری جو جس طرح ہم نے مینٹل ہیلتھ آپ نے ٹھیک کرنی ہے, تو آپ کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ سینٹر آپ کے
इन्फ्लुएंस पे आपका होना चाहिए कि मैं कितना इन्फ्लुएंशियल हूँ, ना कि ये आपकी ये हो कि व्हाट आर द कंसर्न सर्कल के क्या चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, क्या चीज़ें फाइनेंशियल चीज़ें भी आपको उस वक्त वरीड नहीं करेंगी जब आप ये फोकस करेंगे कि यू हैव स्किल्स, यू हैव रिसोर्सेज, और आप अगर बेशक आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी आ रहे हैं, आपका जॉब लॉस हो गया, पर एटलीस्ट ये जो लोगों ने शुरू किए ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू किए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें शुरू, इवन मैंने न्यूज़ में ऐसे लोग देखे जिन्होंने MBAs हैं, they have higher degrees, और they were like selling food and they started their own business. Food, हम तो ये connotation attach कर लेते हैं कि नहीं society will not take as very seriously, तो ये चीज़ ठीक नहीं है. हमें ये चीज़ देखना है कि मैं अपने लिए अपने own पे I can utilize those concept in even though कि मैं छोटे चीज़ से शुरू करूँ, लेकिन this is my skills. अगर आपकी अपने resources पे focus ज़्यादा होगा तो आपकी mental health इस चीज़ से डैमेज नहीं होगी कि आगे पीछे क्या हो रहा है. यू विल बी सर्वाइविंग, यू विल बी कोपिंग लाइक दैट कि आपकी आगे पीछे का जो माहौल है वो इफेक्ट जरूर कर रहा है, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा. बिल्कुल ऐसे. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़ जो मैंने नोट की इन दिस पैंडेमिक, लोगों का मीडिया टाइम बहुत ज़्यादा है. इतना पहले भी आप शो में बात कर रहे थे कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो आप उसको रिलायबल भी मानते हैं, राइट. सो ये हमें ये चीज़ें, क्योंकि हमें रिलायबल सोर्स को फेसबुक पे भी इनकलकेट करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को वहाँ पे ज़्यादा अच्छे रिलायबल सोर्सेज मिले. इवन दो कि न्यूज़ चैनल्स के बहुत सारे फेक वर्जन्स बने हुए, जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है वो जो है वो दूसरे सोर्स से मिलती है और लोग उसको पहले तस्दीक करना ज़रूरी है. तो आपको ये चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है कि आपका एक टाइम डिफाइंड हो. जब आपकी हैबिट बिल्डिंग होगी तो उसमें आपकी एक्सरसाइज, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, आपका ये सब चीज़ें देखें. आप जब प्रायोरिटी बेस काम करेंगे तो आपको पता होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ से हो रही है, एंड व्हेन प्रोडक्टिविटी गिव्स यू सम टाइम देन आप अपने लेजर टाइम के लिए उसको निकाल सकें. तो हम तो लेजर टाइम चला रहे हैं और प्रोडक्टिविटी हमारी सफ़र करती है. तो दीज आर द थिंग्स जो आपको साइकोलॉजिकली, मेंटली आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखती है. यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजीज, यू डोंट नीड टू चेंज द होल वर्ल्ड. दैट्स द कॉन्सेप्ट. ठीक है. कैसे हम इस वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं? जैसा सर ने कहा कि हमें पिछले दौर में वापस जाना पड़ेगा. हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पिछली वाली लेके आनी पड़ेंगी, वो चाहे अपने खाने में हो या चाहे अपने रहन सहन की चीज़ों में हो. एक चीज़. दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैं रिहैबिलिटेशन में, उम्मीद शिफा रिहैबिलिटेशन में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें कि ड्रग केसेस बहुत बढ़ गए कोरोना में. अगर पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस कोरोना को सीरियस नहीं लेते, लेकिन क्योंकि इसकी वजह से जो एक साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो ड्रग या सब्सटेंस अब्यूज़ का है. तो अपने जो जवान हमारे जो लोग हैं उनको इस तरह से प्रोएक्टिव कीजिए, उनको इस तरह से बिज़ी कीजिए, उनके साथ ऐसे इन्वॉल्व हुए ताकि ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लोगों के अंदर ना आए. लोग अपने आप को ये चीज़ें इतना फ्री ना हो, अपने आप को इंडल्ज करें चीज़ों के अंदर, अपने आप को बिज़ी करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें और उनको उस चीज़ के लिए हेल्प करें. उनको ये नहीं कहें कि दी यू हैव टू, प्रेशराइज नहीं करें, ताकि लोग आपको बहुत वक्त मिले, आप अपनी सलाहियतों को सामने ला सकते हैं. बिल्कुल. अपने आप के अंदर जो टैलेंट है उसके सामने बलबूते हम अक्सर काउंसलिंग में उनको ये बात बोलते हैं. मैंने कहा जब आप आइसोलेट होते हैं तो आइसोलेशन इज़ नॉट कि आपके लिए ये कहें कि आपकी कुछ सज़ा है. इट्स बेसिकली, अगर आप इसको समझें कि ये आपकी रिवाइव करने के लिए, आपको रिन्यू करने के लिए वो चीज़ें हैं. जब आप आइसोलेट हुए तो आप अपने आप को रिन्यू कीजिए, अपने आप को दोबारा बनाइए. सिद्रा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया. डॉक्टर जवाद साहब, आपका बहुत. उम्मीद शिफा, नशा मौत, इलाज ज़िंदगी. उम्मीद की एक नई किरण. इस्लामाबाद में वाक़या जदीद सहूलियात से आरास्ता नशे और नफ्सियाती इलाज का इदारा. माहिर साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और माहिर डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी, जहाँ पर कई ज़िंदगियाँ महफूज हुई और कई घर उजड़ने से बच गए. आज ही राब्ता करें और मदद हासिल करें. इलाज में देर, इलाज से इनकार.